کریں گے. سینیٹر فیصل واڈا نے ہمیں جوائن کیا ہے. فیصل واڈا صاحب کو یقین تھا کہ اس کیس میں سزا ہوگی اور اوپن اینڈ شٹ کیس ہے فیصل واڈا صاحب نے ظاہر اس حوالے سے کافی عرصے سے گفتگو بھی کرتے آ رہے تھے. فیصل واڈا صاحب فیصلہ آ گیا اور جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا سزائیں ہو گئی ہیں 14 سال 7 سال اور جرمانے. سو آپ کیا کہیے گا اس فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ عمران خان صاحب اس گہرائی پہ آگے کھڑے ہو گئے جہاں انہوں نے 2018 سے پہلے کبھی ایسے کوئی کام نہیں کیے تھے. اور میں نے آپ کو کہا تھا بلکہ کل بھی آپ کے شو پہ کہا تھا کہ سزائیں دونوں کو ہوں گی. اور کہا تھا بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے تو ایک کو ہوگی دوسرے کو نہیں ہوگی. میں نے کہا دونوں کو ہوگی کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. ڈے ون سے جس دن یہ آیا تھا منوس اپروول کیبنٹ کے اندر میں نے اس دن بھی خان صاحب کو کہا تھا اور خان صاحب کو کہنے کے بعد میں ان کے گھر پہ بھی جا کے ان کو بول کے آیا تھا کہ پھر وصل کریں. نمبر ایک اس پہ جرم کی جہاں داستان ہے اسے اوپن اینڈ شٹ کی. یہ جب شہزاد اکبر کو نامنیٹ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے بھیجا تب بھی کوئی کیبنٹ کا اپروول نہیں تھا. اچھا. نہ ہمیں پتا تھا وہ اپروول کے بغیر چلے گئے. میں اگر میں آج آپ کو جرم کی داستان سناؤں تو اصولاً اگر کوئی پاکستان کے بیسس پہ بہاف کرنے جا رہا ہے نیگوشیٹ تو اس کا بھی اپروول کیبنٹ دے گی. نہ وہ الیکٹڈ تھا نہ وہ منسٹر تھا نہ وہ کچھ تھا. نمبر ایک. نمبر دو ہے کہ این سی اے نے کہا تھا یہ پاکستان کا پیسہ. تیسری چیز ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو یو کے کی اس نے اس پہ آبجیکٹ کیا. اس نے کہا کہ غلط ہو رہا ہے. ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے. اور یہ 460 بلین دینے تھے سپریم کورٹ کے اور سپوزٹلی 100 بلین اور تھے تو یہ 560 ہونے تھے پاکستان کے لیے. اس کو 360 کر دیا گیا جب ایڈجسٹ کرایا گیا. تو 100 ارب کا مثال اگر فائدہ دیا ہے اور اس کے آگے 8-10 ارب لے لیے ہیں تو جرم نہیں تو کیا ہے. ہمیں اور آپ کو ایسا فیصلہ کرنے کی یا ہمیں ایسا آج تک زندگی میں کیوں نہیں کوئی موقع ملا. لیکن اس کے اندر کوئی کباڑ یا آپ یہ جو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ریلیجس کارڈ مذہب کو لے آئے ہیں. نہ مولوی کو یہ میں بتا سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں نہ کوئی جنتی ہیں نہ دوزخی ہیں اور نہ یہ ڈرامہ جو کر رہے ہیں. اور مجھے افسوس ہے کہ یہ کام ایسا چہرہ کر رہا ہے جو پارٹی کے اندر مخلص آدمیوں میں سے تھا. لیکن فیصل واڈا صاحب مجھے یہ فرمائیے گا آپ جب اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھے اور آپ نے بعد ازاں بات بھی کی جب یہ اتنا سیکریسی سے یہ ساری چیز آ رہی تھی تو اس وقت آپ نے کیبنٹ میں اس پہ بات کی یا اس وقت آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ آپ کی سنی بھی جاتی تھی اس وقت تو کچھ نہیں ہوا اس وقت کچھ نہیں ہوا. اور اس کے وٹنس اس دن کے شہ سرخیہ بھی ہے کابینہ بھی ہے اور ان کو بہت سمجھایا ان کو بہت ریزسٹ کر کے روکا. اور 3 منسٹر تھے سب سے پہلے شروع کیا. تو دیکھیے اچھا جب یہ ایجنڈے کے اندر آیا تب بھی ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا. اسپیشل پاور یوز کر کے بلایا اچانک سے جی ایجنڈا آ گیا. ایجنڈے کو کاغذات ہمارے پاس نہیں تھے. پھر اینویلپ آ گیا. پھر اینویلپ کو کھولا نہیں گیا اور کہا گیا کہ کانٹریکٹ ہو گیا اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ جس طریقے سے اپروول پہ بھی آیا بہت بڑا کیس تھا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آج سارے بنے ہوئے بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ بڑا غلط ہو گیا ان میں سے جو وزیر تھے یہ بھی خاموشی سے جا کے وہاں دیکھ آئے ہیں اپنی داستان اور احتساب میں نیب میں کہاں اپنی اسٹیٹمنٹ لکھوا کے نام بتائیں گے آپ ان کے میجورٹی جتنے آپ کے پاس یہاں منسٹرز نے اس ٹائم کر. اچھا جو باقی لوگ مطلب ان سب نے بھی جا کے یہی کہا ہے. انہوں نے سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارا نام نہ لیا جائے. ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں تو پاکستانی قوم کو پتہ ہونی چاہیے. لیکن فیصل واڈا صاحب جو پروکلیمڈ آفینڈرز ہیں جن کے باقی کے نام ہیں جو پیش ہی نہیں ہوئے انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہوئے ان کا کیا ہوگا اب اس کیس میں؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ کسی کو ہم نہیں اس لیے پکڑ سکتے کہ وہ دہشت گرد ہے لیکن وہ چیف منسٹر ہے. میں گنڈا پور کی بات کر رہا ہوں. کوئی پرائم منسٹر پرانا ہے اس کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت معاف کر دیا جائے. کوئی پرائم منسٹر ملک سے نکل جاتا ہے اور پھر وقت سے حال وقت ضرورت واپس آ جاتا ہے. کوئی وزیر اعظم موجود ہے کوئی ٹی ایم کوئی پی ایم کوئی سینیٹر کوئی منسٹر. یہ ڈرامہ تو پاکستان میں چلتا رہتا ہے کیونکہ وہ ملک سے باہر بھاگتے ہیں. اور ایک آج سے پہلے کل تک ہم دیکھ رہے تھے حامد رضا صاحب اور دیگر پی ٹی آئی والے بڑے خوش تھے کہہ رہے تھے اب تو بانی باہر آنے والے ہیں. کچھ ملاقاتوں کے بھی حوالے دیے جا رہے تھے. پھر کہا جاتا ہے ایگزیکٹو آرڈر سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ممکن بھی ہو سکتا ہے. پھر اپنی تحریری مطالبات بھی پیش کر دیے. وہاں تو ڈیفرنٹ پیش رفت ہو رہی تھی. تو اس کیس کے فیصلے کے بعد کیا ہوگا؟ کل آپ کو یاد ہوگا یہ کہانی بنائی گئی پروپوگیٹ اور پروپاگنڈا کیا گیا کہ ہماری آرمی چیف سے ایک مثبت ملاقات ہوئی ہے اور 1-on-1 ہوئی ہے. دونوں جھوٹ تھی. میں نے ان سے کہا تھا مثبت اور مصیبت میں 13.5 گھنٹے کا فرق ہے اور وہ آ گیا. تو یہ پروپوگیٹ کرتے ہیں پروپاگنڈا کرتے ہیں ڈرامہ کرتے ہیں لیکن اس میں یہ بہت تیز ہے جھوٹ اور فریب کریٹ کرنے میں. اب آپ
जिस चीज की कल तारीफें कर रहे थे, खुशाइन कह रहे थे, उसी फौज को अब आप आइंदा आने वाले दिनों में लिख लें। अभी आज से उनके पीछे फिर शुरू हो जाएगी टोली। तो मैं भी कौन सी बात मानूं? 9 मई को नहीं मानते थे, 9 मई को कहते थे हमने नहीं किया, हम पे बनाया गया है ड्रामा। और उसी आप ही के चैनल पे आकर वसीम बदामी के शो पे गंडापुर साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे बंदे थे 9 मई में, मैं उनको ऑन करता हूँ, उन्होंने लाइन क्रॉस की है, उनको जो सजा देनी दे दे। इसके बाद अब क्या कर सकते हैं? मतलब इसके बाद कितनी ओपन एंड शट चीजें करें। अब फ्यूचर क्या नजर आ रहा है मुज़ाकरात का फ्यूचर बताइए। और फिर मुज़ाकरात मैंने आपको कहा था, आप लोगों के तवज्जो से सारे चैनलों को बता दिया था कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये मजाक हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है, आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। 20 के बाद ट्रम्प कार्ड का जब मायूसी पीटीआई को होगी, फिर आगे आने वाले दिनों में वो लेट के करेंगे, उस वक्त गवर्नमेंट जो अकड़ेगी। ये है इसका इंतजार में है, इंतजार में, बिल्कुल इंतजार में तो खैर दोनों पार्टियां हैं। और देखिए आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हदफ क्या दोनों का। गवर्नमेंट जो निगोशिएट कर रही है और जो पीटीआई निगोशिएट कर रही है मुज़ाकरात में, दोनों का हदफ ये है कि दोनों चाहते हैं वो अंदर रहे। जो पीटीआई वाले हैं वो भी तो चाहते हैं वो जेल में रहे। आज पीटीआई के लोग जो कल दुआएं कर रहे थे कि आज फैसला सुना दे, वो आज शुक्राने पड़ेंगे, अंदर है, हम इक़्तिदार में भी रहेंगे, पैसे का मजा भी लूटेंगे। और मैंने आप लोगों को बहुत देर से पहले कहा था वो तो ये समझ रहे हैं उन्हें रिलीफ मिल सकता है अगर वो हायर कोर्ट चैलेंज करेंगे, और जो कि वो कह रहे हैं वो करेंगे, इसलिए उन्हें फैसला सुनने की जल्दी थी। देखिए मेरी बात सुनो, वो हायर कोर्ट जाएंगे। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि बुशरा बीबी अरेस्ट होंगी, 26 नवंबर के बाद ही मैंने आपसे कहा। ओके। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि हायर कोर्ट में जाके ये ओपन एंड शट केस है, इससे ज्यादा भोंडा और ओपन केस जिसमें किसी अंधे को भी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फैसल वाडा साहब, हायर कोर्ट क्या करेगी? लेकिन अपने लोग क्यों चाहेंगे कि वो बानी पीटीआई अंदर रहें? उससे उनका क्या फायदा है? उनसे उनका ये फायदा है कि अगर बानी आज आ जाए बाहर तो इनमें से कोई शक्लें भी नहीं रहेगी। ये इनमें से आधे लोग तो वो हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ करके आज भी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, और इनमें से 90% जो वजीर थे उस जमाने के मेरे साथ, वो सब इमरान खान के खिलाफ गवाही दे के आए हैं नैब और दीगर जगहों पे, और जिसमें एक क्लॉज होता है कि आप उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अच्छा, और अब पीटीआई क्या आप समझते हैं हिकमत अमली बानी की तरफ से फिर क्या होगी? क्योंकि वो तो मुज़ाकरात से बड़ी उम्मीदें उन्होंने जोड़ी थी, फिर 20 जनवरी से भी उम्मीदें काफी जोड़ी हुई हैं उन्होंने। उसमें ही बहुत मायूसी होगी, बहुत 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 परेशानी का टाइम है उनके लिए। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि उनको अब कुछ चीजें अकल से करनी चाहिए, आंखों से पट्टी बांधनी चाहिए। और 2018 से पहले इमरान खान साहब अगर चोर आदमी थे तो उन्होंने जब जमायमा साहिबा से अलहदगी की तो उस वक्त करोड़ों डॉलर उनको मिल सकते थे, उन्होंने नहीं लिए। इसका मतलब ये कौन ऐसा इंसान उनकी जिंदगी में आया जिसकी वजह से सारे उल्टे काम, कड़ी चोरी, अल-कादर ट्रस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, और ठीक है अभी तो बहुत सारी चीजें खुली है, जोशा खाना बचा हुआ है, उसके अलावा FIR कटी है। ये जब और इसके फायदा भी बेगम साहिबा उनके बच्चों को हुआ, इमरान खान साहब के बच्चों को नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि साइन ऑफ इमरान खान साहब ने किया था, अच्छा चल इमरान खान साहब ने की तो फंस गए। चलें जी, बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाडा, आप हमारे साथ मौजूद थे।